جب رات چھٹ جاتی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو جاتے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یا کعبے کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں کرتے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے بڑے سردار طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، کبھی تانے کستے، اگر تم سچ میں پیغمبر ہو تو سورگ سے ایک فرشتہ نیچے لاؤ۔ کیا وہ نہیں جسے مکہ کے لوگوں نے اسویکار کر دیا؟ کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی پتھر مارتے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لیکن رات کا وقت وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ چوری چپکے سے آنے والے قریش کے 3 بڑے سردار تھے۔ ابو سفیان بنو امیہ کا سردار تھا، ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، اخنس بن شریک قریش کا سردار آدمی۔ دن میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، کہانی بنانے والا، شاعر کہہ کر مذاق اڑاتے۔ وہ جادوگر ہے، وہ ایک شاعر ہے۔ نہیں نہیں، وہ صرف کہانیاں گھڑتا ہے۔ لیکن رات ہوتے ہی ان کے دل قرآن کی طرف کھنچے چلے جاتے۔ فیہا کتب قیمہ۔ پہلی رات تینوں نے سوچا کہ چلو سنیں یہ قرآن آخر ہے کیا، لیکن کوئی دیکھ نہ لے اس ڈر سے الگ الگ جگہ جا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، یاسین والقرآن الحکیم۔ کبھی سورہ سجدہ، کبھی سورہ یاسین، ہر آیت ان کے دل چیر رہی تھی۔ قیامت، حساب کتاب، انسان کی بے بسی، یہ باتیں ان کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ صبح ہوئی تو راستے میں اچانک تینوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ شرمندہ ہو کر بولے، دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، اگر لوگوں کو پتا چلا تو وہ ہم پر ہنسیں گے۔ اب قسم کھاؤ ہم دوبارہ قرآن نہیں سمیں گے۔ دوسری رات ہوئی، لیکن دل کا کھچاو کون روک سکتا تھا۔ دوسری رات پھر تینوں چھپ چھپ کے اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دلوں کو چیر رہی تھی۔ انک لمن پوری رات سنتے رہے، صبح پھر تینوں ٹکرا گئے، ایک دوسرے کو گھورا اور کہا، ہم نے قسم کھائی تھی ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ہاں اس بار ہم واقعی نہیں آئیں گے۔ تیسری رات ہوئی، مگر قرآن کی تلاوت کا جادو اور طاقت اتنی گہری تھی کہ تیسری رات بھی ان کے قدم خود بخود کھنچ کر وہیں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار سورہ نجم پڑھ رہے تھے، جب یہ آیت آئی، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ اس کا مطلب ہے، اے کافرو، کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ اور تم غفلت میں پڑے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ اتنا اثر ہوا کہ سننے والے کئی لوگ، یہاں تک کہ دشمن بھی انجانے میں ہی سجدے میں گر پڑے۔ زمین پر سناٹا چھا گیا، بس سجدے کی آہٹ سنائی دی۔ صرف ایک آدمی امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پر لگائی اور بولا، This counts as a prostration too۔ بس یہ بھی سجدہ ہے۔ اگلی صبح ہوئی، اب تینوں سرداروں کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اخنس بن شریک نے پہلے ابو سفیان کو بلایا اور کہا، سچ بتاؤ کل رات تم نے کیا سنا اور تمہارا اس پر کیا خیال ہے؟ ابو سفیان بولا، میں نے ایسے الفاظ سنے جو سچے اور منصفانہ لگے، لیکن میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ انہیں قبول کروں یا رد کروں۔ پھر اخنس ابو جہل کے پاس گیا اور وہی سوال کیا۔ ابو جہل کا چہرہ لال ہو گیا، اس نے کہا، ہاں ہم سب جانتے ہیں کہ محمد جو تلاوت کرتے ہیں وہ سچ ہے، لیکن سوچو بنو عبد مناف کے قبیلے نے کہا ہمارے پاس دولت ہے کرے اور ہم نے قبول کیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس عزت ہے اور ہم نے قبول کیا۔ اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نبوت ہے، تو سن لو ہم کبھی انہیں نبی ماننے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں اکیلے تھے، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ آپ نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر لمبا سجدہ کیا، صرف اللہ سے باتیں کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے۔ اچانک قریش چپکے سے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، پہلے ہنسی اڑائی، محمد کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ آپس میں کہنے لگے، دیکھو یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، لیکن پھر ان کے چہرے پر حیرت چھا گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اتنی خوبصورت تھی کہ وہ رک گئے اور سننے۔ یاسین۔ انہوں نے مذاق اڑایا اور چلے گئے، لیکن کچھ کے دلوں پہ وہ تلاوت چپکے سے اتر گئی۔ تو اے انسان،
तू अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत पर झगड़ेगा। दिल मान चुका था मगर खमन रोक रहा था। अल्लाह का कलाम इतना खूबसूरत था कि दुश्मन भी छुपकर सुनते थे, लेकिन अहंकार ने उन्हें इस्लाम कबूल करने से रोक दिया।